حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اے آدم کے بیٹے میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو کس کھیل کود میں پڑا ہوا ہے؟ کبھی کمانے میں، کبھی نوکری میں، کبھی مزدوری میں، تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے تو نہیں پیدا کیا۔ وَقَسَّمْتُ رِزْقَكَ فَلَا تَتْعَبْ، اور میں نے تیرا رزق بھی لکھ دیا ہے، پھر اپنے آپ کو کیوں مشقت میں ڈالتے ہو؟ جو لکھا ہے وہی ملے گا، خواہ بلا وجہ تاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی حد تک کوشش کرو، اسباب پہ عمل کرو، لیکن جو مقدر ہے وہی ملے گا۔ اسی لیے عرب کا ایک محاورہ ہے کہ النصیب یصیب، جو تیرے نصیب میں ہے وہ تجھے پہنچے گا، ولو تحت الجبلین، چاہے دو پہاڑوں کے نیچے بھی کوئی رکھ دے، لیکن تیرے نصیب میں ہے تو وہ تمہیں ملے گا۔ اللہ نے مومنین کی صفت میں یہ لکھا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، میرے بندے وہ ہیں جو مال میں نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی، رات میں بھی، ظاہر میں بھی، خفیہ طریقے سے بھی۔ اور سب سے پہلے اللہ نے جو ایمان کی صفتیں ذکر کی ہیں، والذین یؤمنون بالغیب ومما رزقناہم ینفقون، اللہ نے فرمایا جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھا ایمان لاتے ہیں، سرکار دو جہاں کو نہیں دیکھا ایمان لاتے ہیں، قیامت کو نہیں دیکھا، اللہ کے جنت جہنم نہیں دیکھی لیکن ایمان لاتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تھا تو سرکار دو عالم کی سخاوت اور خیرات ایسی ہوتی تھی جیسے ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے۔ کیا معنی کہ جب ہوا چلتی ہے سب کو لگتی ہے، مسلمان کو بھی لگتی ہے، کافر کو بھی لگتی ہے، اپنے کو بھی لگتی ہے، پرائے کو بھی لگتی ہے، تو حضور بھی پھر سخاوت میں نہیں دیکھتے تھے کہ لینے والا کون ہے، کوئی بھی آ گیا اس کو دے دیا۔ اور اسی طرح میرے آقا ہمیشہ حضرت بلال کو فرماتے تھے انفق بلالا انفق بلالا، بلال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خرچ کرو، فلا تخشى على ذي العرش اقلالا، عرش والے سے تم نہ ڈرو کہ ہمیں بھوکھا کر دیں گے، بالکل خرچ کرو، دیتے رہو۔ اور قرآن کا وعدہ ہے وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی فوراً عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، اولیاء اللہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ تجربہ ہے کہ جو بندہ عمرے میں یا حج میں جتنا خرچ کرے گا واپس جائے گا اللہ دے دیں گے۔ اللہ کسی کا احسان رکھنا نہیں چاہتا کہ تم نے میرے گھر کے لیے خرچ کیا ہے، مجھے کیا کمی ہے، میرے خزانے میں کیا کمی ہے۔ ایک دن بڑا عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت بلال جو حضور کے خادم تھے رضی اللہ عنہ آئے تو بڑے اداس، بڑے پریشان اور چہرے پہ غم۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا بلال کیا بات ہے، کیوں پریشان؟ انہوں نے کہا حضور میں کیا کروں، آپ کہتے ہیں خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، میں کرتا رہتا ہوں۔ تو ایک یہودی سے میں سامان لے کے لوگوں کو تقسیم کرتا رہتا ہوں، خیرات کرتا رہتا ہوں آپ کے حکم پر۔ آج اس یہودی بدبخت نے مجھے بازار میں پکڑ لیا اور کہا کہ بلال دیکھو اتنا پیسہ بن گیا ہے تمہارے ذمے، اگر تم نے 2 دن میں یہ ادا نہ کیا نا، میں تیرے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے بازار میں کھڑے ہو کے بیچ دوں گا اور تیرے پیسے لے کے اپنا قرض وصول کروں گا اور تم پھر غلام بن جاؤ۔ تو نے کہا حضور اب میں کیا کروں، وہ تو مجھے بیچ دے گا بدبخت۔ حضور نے فرمایا اب کبھی کبھی حضور پاک بھی مزاح فرماتے تھے، یاد رکھو، ایک ہوتا ہے مذاق، حضور مذاق نہیں فرماتے، ایک ہے مزاح یعنی ایسی بات کرنا جس سے کسی کو خوشی محسوس، ایک ہوتا ہے مذاق یعنی ایسی مذاق کرنا کہ کسی کو مجروح کر دو، وہ حضور کبھی نہیں کرتے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا بلال دیکھو یہ واقعی مشکل تو آ گئی، لیکن اس کا تم نے کیا حل سوچا ہے، کیا کرو گے؟
کوئی حل تو تم نے بھی سوچا ہوگا نا؟ اس نے کہا حضور میں نے تو ایک حل سوچا ہے کہ میں آج رات کہیں چھپ جاتا ہوں، میں یہاں سے دور کسی پہاڑوں میں چلا جاؤں گا اور وہاں رہوں گا، جب مجھے خبر کسی طرح پہنچ جائے گی کہ حضور کے پاس مال آ گیا اور آپ نے قرضہ ادا کر دیا ہے تو میں واپس آ جاؤں گا، پھر تو مجھے یہودی نہیں بھیج سکتا نا۔ حضور مسکرائے اور اچھا بلال ایسا کرو کہ تمہیں چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے حضرت آپ کا حکم ہے، لیکن یہ یہودی ہیں بدبخت، ان میں رحم نہیں ہے، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ آپ نے بات اچھا تم غم نہ کرو، بس جس اللہ کے لیے ہم نے خیرات کی اللہ انتظام کریں گے۔ تو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی نے آ کے میری کنڈی کھٹکھٹائی، کہا کہ حضور بلا رہے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ اس وقت تو حضور نہیں بلاتے، میں خود اذان دے کے حضور کے دروازے پہ جاتا ہوں، آج آپ پہلے بلا رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے دروازے پہ 2 اونٹنیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا بلال دیکھو اللہ نے بھیج دیا ہے، یہ 2 اونٹنیوں پہ جو مال لدا ہوا ہے نا، اس سے جا کے قرضہ ادا کرو، پھر بھی بچ جائے تو خیرات کرو۔ حضرت بلال کہتے پھر تو میں خوش ہو گیا، اتنا مال ہے کہ یہودی کا کیا، اس سے تو 10 گنا بچ جائے گا۔ تو میں نے نماز کے بعد اس یہودی کا قرضہ بھی ادا کر دیا اور باقی جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ حضور رکھنا نہیں چاہتے تھے مال کبھی۔ ایک دن ایسا بھی ہوا کہ حضور مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے، تکبیر بھی ہو گئی۔ اب یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ تکبیر ہو جائے اور حضور پھر گھر چلے جائیں۔ حضور گھر گئے، پھر جلدی سے واپس آئے، پھر آگے نماز پڑھائی۔ صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پہلے تو کبھی ایسے نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا میں جب مصلی پہ آیا تو مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا سونے کا پڑا ہوا ہے، تو لا ينبغي لنبي ان يكون في بيته قطعة من ذهب، یہ نبی کی شان نہیں کہ اس کے گھر میں سونا ہو۔ تو میں نے جا کے بیوی کو کہا کہ اس کو خیرات کر دو، وہ حکم دے کے اب میں آیا ہوں نماز پڑھانے کے لیے۔ اور اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمانوں سے روزانہ 2 فرشتے بھیجتے ہیں اور وہ سارا دن دعا کرتے رہتے ہیں اللہم اعط لکل منفق خلفا واعط لکل ممسک تلفا، یا اللہ جو تیرے راستے پہ خرچ کر رہے ہیں ان کو بدلہ عطا فرما، اور جو بخل کرتے ہیں ان کے مال میں بربادی کر دے۔ تو وہ فرشتے بھی دعا کرتے رہتے ہیں خرچ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی مانگتے ہیں کہ اللہ ان کو اور زیادہ عطا فرما تاکہ تیرے راستے میں اور زیادہ خرچ کر سکیں، اور جو بخیل ہیں ان کی ہلاکت کی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان کے مال میں ہلاکت نازل کر دے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ خرچ کرنے والا اور نہ کرنے والا کبھی برابر ہو سکتے ہیں، یعنی نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ بات واضح ہو گئی، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اب بھی اکثریت ایسی ہے ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد سمجھنے کے بعد بھی نہیں جانتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، دسترخوان لگاتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، ان کو کبھی آپ نے بھوکا نہیں دیکھا ہوگا۔ سرمایہ دار ارب پتی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھوکے ہو گئے، لیکن اللہ کے راستے میں دینے والے کو خدا کبھی بھوکا نہیں کرتا۔ واللہ اعلم۔